یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے، آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ گزارش حوض کوثر کے ساقی سے ہو رہی تھی۔ اے ساقی کوثر، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ سنا نہیں؟ یہ یقین ہے کہ آج تیری اس محفل میں، تیرے اس گھر میں رت جگہ ہے۔ بے شک رگوں اور پنڈلیوں میں بے چینی تھی جو دور ہوئی کہ ساقیہ آج مجھے نیند نہیں آئے گی۔ آرام طلبی کی خواہش رخصت ہوئی، نہ آنکھوں میں نیند تھی اور نہ بدن میں کچھ تھکاوٹ۔ تو اس رت جگہ کا آغاز کیسے کروں؟ ایسے کروں کہ جب بابا اپنے کھدر کے کرتے اور تہمد میں ملبوس سرنگ میں سے گزر کر صحن میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے ہوں گے؟ یہاں سے اس رت جگہ کا آغاز کروں۔ میں واپس 2-4 قدم سرنگ کے اندر گیا، پھر رخ صحن کی جانب کیا۔ سرنگ کے اندر سے صحن کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر رات کو آتے تو ایسے دکھائی دیتا ہوگا۔ پھر میں نے آرام سے وہی 2-4 قدم اٹھائے تو سرنگ کی تاریکی سے آگے آ گیا، صحن میں آ گیا۔ وہیں قدم رکھنے کی کوشش کی جہاں سرنگ میں سے باہر آتے ہوئے کوئی بھی شخص قدرتی طور پر رکھ سکتا تھا۔ 4-5 قدم آگے جو دیوار تھی وہ تب نہ تھی، تو وہ احتیاط سے کنارے تک جاتے ہوں گے، کھائی میں جھانکتے ہوں گے، پھر اپنی توجہ غار پر مرکوز کرتے ہوں گے، لیکن پہلے اپنا خوراک کا تھیلا کمر سے اتار کر کہیں رکھتے ہوں گے کہ غار کے اندر اتنی جگہ ہرگز نہیں کہ وہاں کچھ سامان بھی رکھا جا سکے، اور اسے کہیں قریب رکھنا تھا، صحن میں نہیں کہ وہاں وہ مارموٹ بھی ان دنوں ہوں گے اور شاید بندر بھی، اور بندر تو ہر شے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور قریب ترین جگہ غار میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے غار کے دھانے کے دائیں جانب جو ہموار پتھر تھا وہی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی گٹھری اسی ہموار پتھر پر رکھتے ہوں گے جہاں میرا تبتی تھیلا پڑا تھا اور جوتے پڑے تھے۔ کیسے؟ یوں جھک کر، اور میں جھکا، اور جیسے جھک کر وہاں اپنا تھیلا رکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب میرا رخ غار کی جانب ہے۔ غار کی چھت کے پتھر میرے سر سے ذرا نیچے 2-4 انچ نیچے جھکے ہوئے ہیں۔ میں سیدھا کھڑا چلتا ہوا اندر نہیں جا سکتا۔ مجھے اپنی پیشانی کو بچانا ہے تو جھکتا ہوں، گردن نہڑا کر اندر داخل ہونے کے لیے جھکتا ہوں۔ جھکتے ہوئے یہ تو نہیں کہ میرے ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، میں ان سے کوئی کام نہیں لے رہا، بلکہ میں انہیں کسی نہ کسی نزدیکی پتھر پر رکھوں گا سہارے کے لیے، جیسے کوئی بھی شخص ایک کھو کے اندر جاتے ہوئے سر جھکا کر کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ رکھتا ہے سہارے کے لیے، اور وہ کہیں نہ کہیں ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں قدرتی طور پر، لاشعوری طور پر، بغیر سوچے سمجھے خود کار طریقے سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، نہ زیادہ اونچائی پر اور نہ ہی نیچے۔ بس وہ شخص وہاں ہاتھ رکھتا ہے جہاں پر وہ خود بخود جاتے ہیں بدن کو سہارا دینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہر انسان ایک مختلف جگہ پر ہاتھ رکھتا ہے اندر داخل ہونے کے لیے۔ بے شک قد کی مناسبت سے 1-2 بالشت کا فرق آتا ہوگا، لیکن ہمیشہ غیر شعوری طور پر ہاتھ ایک ہی مقام پر پڑتا ہے۔ اور بابا کا قد بھی میرے جتنا تھا، بلکہ میرا قد، یہ فنا ہو جانے والا قد بھی اتنا تھا، تو اس میں کچھ زیادہ شک نہیں کہ جب بھی اور سینکڑوں بار وہ اس کھو میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھوں نے انہی چٹانوں کے انہی حصوں پر اپنی ہتھیلیاں جمائی تھیں جہاں میں اپنی ہتھیلیاں رکھتا تھا۔ یہ تصور کی کرشمہ سازی سے دور بہر طور ایک حقیقت ہے جسے جھٹلانا مشکل ہے۔ انہوں نے متعدد بار فرمایا کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، اور اللہ کی توصیف ہو کہ یہ کیسا فرق ہے جو سب کائناتوں میں انہیں سب انسانوں کا شہزادہ بناتا ہے۔ تو ایک انسان یوں ہی لاشعوری طور پر اس کھو میں داخل ہوتے ہوئے انہی پتھروں کا سہارا لیتا تھا جن پر میری ہتھیلیاں تھیں۔ اس شب غار ہرا کی اس رات میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں بار میں غار میں سے نکلا، صحن میں آیا اور پھر سے اس کے اندر داخل ہوا، جان بوجھ کر بار بار، کبھی ایک بچے کی بے پرواہ چلبلاہٹ کے ساتھ جس میں تجسس ہے، کبھی ایک گھٹنوں تک آئی ہوئی داڑھی والے خمیدہ کمر بزرگ کی مانند، کبھی یوں ہی جیسے برفیلی بلندیوں پر کوئی کوہ نورد اپنے سامنے کھو کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر جائے بغیر رہ نہیں سکتا،
تو میں کبھی یوں ہی خالی ذہن ہو کر جیسے یوں ہی ٹہلتا ہوا وہاں آ نکلا تھا اور اسے سامنے پا کر کہ چلو اس غار میں جھانکتے ہیں، اس کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ کبھی سرسری طور پر جیسے وہ کوئی بھی غار ہو، چلاس میں بدھ عہد کی نشانیاں سنبھالے کوئی غار ہو، فرانس یا اسپین کی وہ غار ہو جس کے اندر قدیم ترین انسانوں نے مصوری کی ہو، میں 100 رنگ سے 100 ڈھنگ سے بار بار غار ہرا میں داخل ہوا، صرف اس لالچ میں کہ کبھی نہ کبھی تو میرا ہاتھ وہاں ثبت ہوگا جہاں بابا نے ہاتھ رکھا تھا، عین اس مقام پر میری ہتھیلی ان کی ہتھیلی سے مل جائے گی، اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مجھ سے پیشتر اس غار میں کروڑوں لوگ داخل ہوئے ہوں گے، ہزاروں نے یہاں رات بسر کی ہوگی، اور ان سب نے غار میں داخل ہوتے ہوئے شاید انہی پتھروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، لیکن ان سب کے لمس کو دوام حاصل نہیں تھا۔ دوام صرف بابا کے ہاتھوں میں تھا، ان کے لمس میں تھا، صرف ان کا نقش باقی تھا، ان کے سوا فنا فنا۔ تو میں اس نقش پر ہاتھ رکھتا ہوں اور وہ میرا ہاتھ تھام لیتے ہیں، یہ احساس ہوتا تھا، اور ان کے اور میرے درمیان جو کروڑ ہا نقش تھے وہ فنا میں جا چکے تھے، جیسے میرے اس نقش نے بھی مٹ جانا تھا، لیکن مٹ جانے سے پیشتر بابا کی ہتھیلی کی گرمی جو اس پتھر میں دمکتی تھی اسے محسوس کرنا تھا، اور اس کے بعد اگر مٹ جانا تھا تو کیا غم، اس گرمی نے تو روز حشر تک ساتھ دینا تھا۔ آتش دوزخ میں میری سفارش کرنی تھی کہ تو اس پر اثر نہ کر، اس پر میرا اثر ہو چکا ہے۔ شاید میرے قاری کو گمان گزرے کہ میں قدرے تفصیل میں چلا ہی جاتا ہوں، تو وہ نہیں جانتا کہ میں تو دل پر جبر کر کے بیان مختصر کرتا ہوں، سرسری کرتا ہوں، ورنہ سب سمندروں کی روشنائی ختم ہو جاتی اور سب درختوں کی قلمیں بیکار ہو جاتی، تب بھی اس شب کی 1 ساعت کا بیان مکمل نہ ہوتا۔ میں تو مختصر کرتا ہوں۔ اندر داخل ہوا، یعنی جھک کر اپنے سر کو بچاتا، پتھروں کا سہارا لیتا، 2 قدم اٹھائے تو اندر داخل ہوا۔ فرش پر جو مصلا بچھا تھا اس پر اگلا قدم آیا، ظاہر ہے میں ننگے پاؤں تھا۔ دہانے کے قریب ہموار سطح والے پتھر پر میرا تبتی تھیلا ڈھلکا ہوا پڑا تھا، برابر میں میرے جوگر دھرے تھے، سگریٹ تھے اور ٹیشو پیپر تھے اور ٹارچ تھے۔ پہلی بار یعنی جب نیاز خوابیدہ ہو کر چٹان کا حصہ ہو گیا، میں تنہا ہو گیا۔ جبل نور کی رات میں ہوا، غار میں داخل ہو گیا تو تا دیر کھڑا رہا، سر کھجاتا رہا کہ اب کیا کروں۔ سونے کی صحیح کرنا بے سود تھا کہ رت چکا تھا، تو اب کیا کروں؟ ہرا کے غار کے ہر پتھر، ہر مسام اور ہر ابھار کو چوموں کہ وہاں تو ان کے لمس تھے، ان کے سانس سرایت ہو چکے تھے، اور ان سانسوں کی پھوار اپنے گالوں پر نمی چھڑکتے محسوس کروں۔ کیا کروں؟ بہت سے لوگ ہاتھوں میں کیلکولیٹر لیے پھرتے ہیں۔ اس مقام پر ایک نماز پڑھنے سے 40,000 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ یہاں 2 نفل پڑھ لینے سے جنت کے محلوں میں جگہ مل جائے گی۔ ایسے لوگ جو مجھ سے برتر، عقیدے میں مجھ سے بڑھ کر پختگی رکھتے ہیں، کہیں ذرہ بھر گنجائش شک کی نہیں رکھتے، جن کا روز حشر کچھ حساب کتاب نہ ہوگا، اور میرے تو رجسٹر کے رجسٹر کھل جائیں گے، اور کوئی بھی بڑے سے بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان میں سے میری بخشش کا کوئی ایک جواز بھی تلاش نہ کر پائے گا۔ میں شروع سے ہی حساب کے پرچے میں رعایتی نمبروں سے پاس ہونے والا تھا، تو یہاں بھی کچھ حساب کتاب کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ میں بابا کے گھر میں پہنچ کر اپنے نامہ اعمال میں نوافل اور نمازوں کی طویل اندراج کر لیتا، چنانچہ میں نے یہ پرچہ جو میرے بس میں نہ تھا خالی چھوڑ دیا۔ غار میں داخل ہوا تو مصلے پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا، 2 نفل اور ادا کر لوں، وہ بھی کر لیے، تو اب کیا کروں؟ اب میں لیٹ گیا، صحن کی جانب پاؤں کر کے، تبتی تھیلے کو سرہانے رکھ کر اس پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا۔ غار ہرا کی صحن میں ایک دھندلی مگر چاندنی تھی، میرے پاؤں تک آتی کچھ مگر چاندنی تھی، اور میرا بقیہ وجود تاریکی میں تھا۔ جہاں میں لیٹا ہوا تھا وہاں بائیں جانب جو چٹان اٹھتی تھی اس کے ساتھ لگ کر لیٹا ہوا تھا، اور دائیں جانب سنگ مرمر کے 2-4 سلوں کے پہلوں میں جو پتھر غار کا حصہ اس کی دیوار تھے، انہیں ہاتھ بڑھانے سے میں چھو نہیں سکتا تھا۔ تب میں نے اپنے بدن پر اور برابر میں جو خالی جگہ تھی وہاں اس گپ اندھیرے میں چاندنی کے کچھ مختصر جزیرے دیکھے، نیم روشن دھبے دیکھے۔ غار کے اندھیارے میں
وہ میرے بدن پر اور برابر میں سنگ مرمر کی سطح پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ کل 4-5 جزیرے تھے غار ہرا کی سیاہی میں۔ غار کو جن آڑے ترچھے پتھروں نے وجود دیا تھا، ان کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے شگاف تھے جن سے ہوا آتی تھی، اب ان میں سے چاندنی نازل ہو رہی تھی۔ اسی چاندنی کے یہ جزیرے تھے۔ میں گھٹا ٹوپ غار کے اندرون میں لیٹا ہوا تھا، اور وہ مجھ پر اور برابر کے فرش پر اور ہاں سامنے والی چٹان پر بھی روشن ہوتے تھے۔ آج سے 1400 برس بیشتر وادی مکہ میں سری شام جو چراغ جلائے جاتے تھے وہ کب کے گل کر دیے گئے ہوں گے۔ چند ایک قندیلیں جو روشن کی جاتی ہوں گی انہیں رات کے اس سمے تک بجھا دیا جاتا ہوگا، اور وادی مکہ پر مکمل تاریکی کا رواج ہوتا ہوگا۔ تو ان زمانوں میں بھی کہ چاند تو اپنے گردش اور خصلت نہیں بدلتا، اس غار کے اندر چاند کی انہی راتوں میں شگافوں کے راستے داخل ہونے والی چاندنی میں یہی جزیرے عین انہی مقامات پر جہاں وہ تھے تب بھی نمودار ہوتے ہوں گے۔ یعنی میں یہاں صرف آج نہیں تھا، 1400 برس بیشتر بھی ہو سکتا تھا، تب بھی رات کے ان ساعتوں میں یہی جزیرے انہی مقامات پر نمودار ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص میرے قد بت کا تب یہاں لیٹتا تھا تو یہی جزیرے اس کے بدن پر بھی روشن ہوتے تھے۔ چاندنی کے آگے وقت تھم گیا تھا۔ عجیب انہونا منظر تھا جو بہت سو نے دیکھا تو ہوگا لیکن کبھی بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ میری حیرت کے سمندر پر بچھی ہوئی چاندنی کی ایک ایسی کشتی کی مانند ساکت تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور جو پہلے کبھی نہ دیکھا ہو اور کبھی گمان بھی نہ ہوا ہو کہ ایسے دیکھا جانا ممکن ہے، تو وہ منظر ایک معجزے کی قربت میں ہو جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت بار بہت منظروں اور بہت کیفیتوں کے بارے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک منظر اور ہر کیفیت کے بارے میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں۔ نہ، اس میں قطعی طور پر اپنے زور بیان کے گھمنڈ میں ایسا نہیں کہتا۔ یہاں مجھ سے کچھ بیان ہی نہیں ہو پاتا تو وہاں اس بیان میں زور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ منظر ہے، وہ کیفیت ہے جو ایک کتاب کی صورت ہے۔ تو چاندنی کے ان جزیروں اور حیرت کے سمندروں پر ساکت جو یہ بچھی ہوئی چاندنی کی کشتیاں ہیں، یہ خود ایک کتاب ہے، اور میرا عجز بیان چند حرفوں سے آگے جانے کی سکت نہیں رکھتا۔ یہ چند جزیرے چاندنی کے غار ہرا کی رات میں یوں ہی تو میرے بدن کو ایک حیرت اور کیف میں مبتلا نہیں کرتے تھے۔ دنیا بھر میں ایسی ساخت کی ہزاروں غاریں ہوں گی جن میں شگاف ہوں گے اور ان میں سے چاندنی اترتی ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ چاندنی، اس کے نیم روشن دھبے بابا کے بدن پر بھی ایسے ہی اترتے ہوں گے جیسے میرے بدن پر اتر رہے تھے۔ وہ جب کبھی یہاں آتے تھے اس غار میں ہما وقت تو عبادت اور سوچ پچار میں مگن تو نہیں رہتے تھے، آرام بھی کرتے تھے۔ تو شب کے انہی لمحات میں چاندنی کے یہ جزیرے شگافوں میں سے نازل ہوتے، ان کے کھدر کے کرتے میں سے سرایت کرتے ان کے بدن پہ بھی پڑتے ہوں گے، اور کیسے شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یہ بدن تو ہم سے بھی کہیں منور اور روشن ہے، اور ماند پڑ جاتے ہوں گے، اور چاندنی کے یہ پھائے وہیں ان کے وجود پر ٹھہرتے ہوں گے جہاں وہ میرے بدن پر نمایاں ہو رہے تھے۔ جہاں جہاں چاندی کے یہ پھائے میرے دکھتے بدن پر رکھے ہوئے تھے، میں حرکت نہ کرتا تھا کہ کہیں یہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، میرے بدن سے گر نہ جائیں۔ گر گئے تو کھو جائیں گے، دوبارہ نصیب میں نہ آئیں گے۔ غار میں اس کے سوا کسی اور پہلو سے یا انداز سے لیٹا نہیں جا سکتا تھا جیسا میں لیٹا ہوا تھا، گنجائش نہ تھی۔ تو پھاہے چاندنی کے وہیں تھے جہاں آج سے 1400 برس بیشتر وہ چاند کی 12ویں تاریخ کے اس پہر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے پر اترتے تھے۔ تاریکی میں چاندنی کے یہ دھبے اسی سائز کے تھے جس سائز کے شگاف میں سے وہ گزر کر وارد ہو رہے تھے۔ ان میں صرف 2 روشن نشان مجھ پر ٹھہرے ہوئے تھے میرے بدن پر، ایک سینے سے ذرا نیچے سب تھا اور دوسرا دائیں بازو پر، لیکن مکمل طور پر نہیں، اس کا کچھ حصہ فرش پر بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ چاندنی کے بقیہ دھبے، ایک میرے سر کے پیچھے ایک پتھر پر رکا ہوا تھا، دوسرا سنگ مرمر کے سلوں کے برابر میں جو پتھر دیوار پہ تھا اس کے درمیان میں ٹھہرا ہوا تھا، اور ان کا حجم مختلف تھا، اسی شگاف کی مناسبت سے جس میں نقب لگا کر وہ غار میں داخل ہو رہے تھے۔ موسم کسی حد تک معتدل تھا، ہلکی گرمی تھی لیکن بدن کو بے چین نہ کرتی تھی، پسینے کا باعث نہ بنتی تھی۔
اور ایسا خوشگوار بھی نہ تھا کہ وجود کے لیے سرخوشی کا سبب ہو۔ صحن دھیرے دھیرے چاندنی سے بھر رہا تھا، اور صحن میں پھیلی ہوئی چاندنی جو میرے دونوں پاؤں کو روشن کرتی تھی دھیرے دھیرے سرکتی تھی اور اب میری شلوار کے پائنچوں تک آ گئی تھی۔ میں اپنے پاؤں ذرا سمیٹ لیتا تو چاندنی کا وہ حصہ فرش پر بچھ جاتا۔ بائیں ہاتھ پر سنگ مرمر کی سلوں کے آگے غار کے دھانے پر جو ہموار پتھر تھا اس پر میرا سامان پڑا تھا اور جوتے پڑے تھے۔ ان میں سے ایک جوتا چاندنی میں آیا ہوا تھا۔ اگرچہ باہر چاندنی تھی اور غار کے اندر وہ چند دھبوں کی صورت میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اندرون خاصا تاریک تھا، اتنا تاریک کہ ہموار پتھر پر جوگز کے علاوہ میری ٹارچ، دودھ کی بوتل، تسبیح اور بال پوائنٹ والا رکھے ہوئے تھے وہ بالکل نظر نہ آتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک کو گرفت میں لینے کے لیے ذرا ٹٹولنا پڑتا تھا۔ تبتی کھیس کا رنگین دھاریوں والا تھیلا تکیے کا کام دے رہا تھا اور میرے سر کو بقیہ بدن سے بس اتنا اونچا رکھتا تھا کہ میں اطمینان سے اگر صحن کو دیکھتا ہوں تو مسلسل دیکھتا رہوں۔ اس میں اتری ہوئی چاندنی کے لو میں جو کچھ دکھائی دے رہا تھا، سامنے کی چٹان جس کے سائے میں نیاز رو پوش تھا اور صحن کا فرش، انہیں بھوکی نظروں سے تکتا رہوں کہ بابا یہیں استراحت فرماتے، شاید کسی پتھر کو سرہانے رکھ کر، یا شاید کسی پوٹلی پر سر رکھے اسی حالت میں اس صحن کو ہو بہو دیکھتے تھے جیسے میں دیکھتا ہوں۔ بہر صورت یہ طے ہے کہ بابا ماہ رمضان اسی غار میں گزارتے تھے۔ آج شعبان کی 12ویں تاریخ تھی، تو رمضان کے مہینے کی 12ویں تاریخ کو بھی یہیں ہوتے ہوں گے وہ، اور تب بھی اسی قدر چاندنی انہی زاویوں سے صحن میں اترتی ہوگی، انہی شگافوں میں سے اسی قدر چاندنی رات کے اس پہر وہیں نمایاں ہوتی ہوگی جہاں وہ اب ہو رہی تھی۔ شاید میری اس تفصیل کی تحریر سے یہ تاثر ابھر رہا ہو کہ میں بہت اطمینان سے اور ایک حالت سکون میں یہ مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ اپنے اندر سمونے اور اسے ذہن کی ڈائری پر نوٹ کرنے میں محو تھا۔ نہیں، یہ عمل اتنا سطحی نہیں تھا۔ میرا بدن اور اس کے اندر جو روح تیرتی تھی ہمہ وقت، اور میرے بدن پر جتنے روئیں تھے اور میرا ہر منہ، وہ سب کے سب آگاہ تھے ہمہ وقت کہ ہم کہاں ہیں، اور ان میں ایک دھیما اضطراب مسلسل ہمکتا تھا جس میں خوش بختی اور اس مقام پر رات کرنے کی انمول سعادت مسلسل دھڑکتی اور دھومیں مچاتی تھی۔ یہ بھی نہیں کہ میں بس شگافوں میں سے اترتے چاندنی کے دھبوں میں ہی کھویا ہوا تھا، یا صحن میں جو چاندنی سے بھرا ہوا تھا اسی میں گم تھا۔ نہیں، میں ایک پرلطف اضطرابی سحر میں مسلسل گرفتار سانس لیتا تھا، اور تب یکدم جب میں بہت دیر تک تبتی تھیلے پر اپنا بازو سمیٹے اس پر سر رکھے چاندنی میں کھویا رہا تو یکدم مجھ پر ایک گھبراہٹ سی وارد ہو گئی۔ ایک خدشے نے سر اٹھایا کہ بے شک اس سمے تو جبل نور پر اور اس کی کھائی میں پوشیدہ دنیا تو کیا کائنات کی سب سے مقدس غار میں ہو، رات میں ہو، نہ کسی چاند اور نہ کسی مریخ میں ایسی کھو ہے جیسی کھو میں تم ہو اور تنہا ہو، اس میں اطمینان سے لیٹے صحن میں پھیلی چاندنی کا نظارہ کرتے ہو مکمل خلوت میں۔ تو کیا پتا کوئی اور ادھر آ نکلے، کوئی اور سر پھرا آوارہ گرد اس خیال کا اسیر ہو جائے کہ رات کے اس پہر غار خالی ہوگی تو میں زیارت کر لوں، یکسوئی سے 2 نفل تنہائی میں پڑھ لوں۔ کوئی اور بھی تو آ سکتا ہے، ابھی سرنگ میں سے برآمد ہو کر صحن میں آ سکتا ہے، تو تنہائی کا یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، چاندنی کی یہ جزیرے ڈوب جائیں گے۔ یہ جو ربط ہے میری تنہا ذات کا اس غار سے، اس کے صحن سے، ہر ایک پتھر سے، اس میں دراڑ آ جائے گی۔ اس لیے کیا بیکار لیٹے چاندنی کے تماشائی بنے لیٹے ہو؟ اگر کوئی عرضی پیش کرنی ہے تو ابھی کر دو، کچھ مانگنا ہے تو بس یہی وقت ہے، اگر کچھ پڑھنا ہے تو شتابی سے پڑھ لو، ورنہ کوئی آ گیا تو مکمل تنہائی کا یہ سحر زائل ہو جائے گا، یکسوئی بکھر جائے گی۔ اگر کوئی آ جاتا ہے تو تم اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم یہاں نہیں آ سکتے بھائی صاحب، یہ میری غار ہے، اسے میں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، میں یہاں رہتا ہوں، تم نہیں آ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس خدشے نے ایسی گھبراہٹ طاری کی کہ میں اٹھا اور صحن کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ غار کے آخر میں جو روزن تھا جس میں سے وادی مکہ کی ہلکی سی روشن جھلک اب بھی دکھائی دے رہی تھی، اسے نظر میں لایا اور پھر نیت کر لی۔ منہ ول کعبہ شریف، نظر جھکائی
اور اپنے تبتی تھیلے پر رکھ دی۔ کبھی میری ٹانگوں میں ہلکی سی لرزش سرسراتی کہ میں کہاں ہوں، اور کبھی سجدے میں گرتا تو اپنے مسلح تلے جو اس غار کا برسوں سے بچھا آبائی اور اس کا مکین مسلح تھا، اس کے نیچے جو سنگ ریزے تھے انہیں اپنے ماتھے پر محسوس کرتا۔ میں نے حساب کتاب کا پرچہ چھوڑ دیا تھا، کچھ حساب نہ کیا کہ کتنے نفل ہو گئے ہیں۔ سلام پھیرتا تو دائیں جانب یہ سلام ذرا دور ہو جاتا اور اس تاریک چٹان پر ثبت ہو جاتا جس کے نیچے سنگ مرمر کی سلیں تھی اور وہ ہموار پتھر تھا جس پر میرا سامان پڑا تھا۔ اور جب بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے چہرہ کرتا تو گویا میرا چہرہ چٹان کے ساتھ ہی لگ جاتا کہ وہ میرے رخساروں کے برابر میں ہی تھی۔ میں نے وہاں بھی خانہ کعبہ کی مانند ہر ایک کے لیے دعائیں مانگی۔ آغاز تو ظاہر گھر سے ہوتا ہے، اپنوں سے ہوتا ہے، بال بچوں، بیوی، بہن بھائیوں اور ماں باپ سے ہوتا ہے، پھر دادا اور دادی یاد میں آتے ہیں، نانی جان کے ہاتھوں کی لرزش محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ دعائیں پھیل جاتی ہیں۔ جو بھی یاد آتا ہے، مر چکے عزیز اور دوست جن سے کبھی سرسری ملاقات ہوئی تھی، گلی محلے والے، زندگی بھر کے حاسد اور دشمنوں کے لیے بھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس مقام پر اگر میں ان کا نام لیتا ہوں تو محض نام لینے سے انہیں اور ان کے بچوں کو اگر اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے تو ایسا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو بھی یاد کیا جن کے نام نہیں جانتا تھا، صرف چہرے یاد تھے، ان کے چہرے یاد کیے، یہاں تک کہ ان پہاڑوں کی سربلندی کی دعائیں کی جن کے دامن میں کبھی میرا خیمہ نصب ہوا تھا، ان وادیوں کی سدا سرسبزی کی دعا کی جنہوں نے میری آنکھوں میں اپنی ہریاول بھر دی تھی، جھیل کے پانیوں کو یاد کیا، یہاں تک کہ جتنے پرندے میں نے آج تک دیکھے تھے اس مرغ زرعی سمیت جو وادی شمشال کے راستے میں اپنی چھپ دکھلا کر اوجھل ہو گیا تھا، ان سب کے رنگوں کے مزید گاڑے ہونے کی دعا کی، ان جانوروں کے لیے بھی جو کبھی میرے پالتو رہے تھے، سنو لیک کی تتلیوں کے لیے بھی۔ لیکن سب کو یاد کرتا میں اپنے آپ کو بھول جاتا، پر میرے بھول جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تو میں یاد تھا نا، میں خود یہاں تھا ایک سفارش کے طور پر، تو وہ خوب جانتا ہے کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کچھ بندوبست کرنا ہے، تو چنتا مت کرو، وہ کر دے گا، دلوں کے حال جانتا ہے، تو جو دل میں ہے اسے لبوں سے ادا کرنے یا اپنے لیے درخواستیں کرنے سے فائدہ؟ یہ عبادتیں، یہ رت جگہ، زہد کے یہ سلسلے، یہ عرضیاں، درخواستیں تو محض اپنی تسلی کا سامان ہیں، ورنہ دل زار کے حال وہ خوب جانتا ہے، اس نے میرا بندوبست کر دینا ہے، چاہے میں کہوں یا نہ کہوں، اور بندوبست یہی کرنا ہے کہ جو اس کی عنایتیں، نوازشیں، کرم اور آسائشیں عطا ہیں وہ برقرار رہیں، صحت، تندرستی اور خوشی مجھے اور میرے بال بچوں پر جو رحمت ہے اسے جاری رکھے، کامیابیوں کی جو بے پایاں مہربانیاں ہیں وہ اگرچہ بہت ہیں، میری جھولی بھری ہوئی ہے، تو شکست کو ان سے دور رکھنا، اور میرے ابا جی اور امی کو بہشت کے محلوں میں راجا اور رانی کر دے، اور میری موت کو آسان کر دینا، وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے آگے جس گھر میں آج شب مقیم ہوں، اس گھر والا بابا میرا ہاتھ تھام لے گا، اس کے سوا اور کچھ نہیں، بس اتنا بندوبست کافی ہے۔ ہاں، اس کے سوا جو تو چاہے کرے، جو میرے لیے تیرے من میں آئے کرے، لیکن میرے لیے یہی سب کچھ بہت کافی ہے۔ اور جب اس غار تمنا میں قدم رکھنے سے پیشتر میں دوحہ قطر کا ایوارڈ ایک ادیب کی حیثیت سے وصول کر رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ میں اپنے فلسفہ فن کے بارے میں کچھ ارشاد کروں۔ بس اتنا کہا، نہ کسر نفسی سے کام لیا، نہ عاجزی کا اظہار کیا، بس اتنا کہا کہ مجھے تو کچھ علم نہیں کہ میرا فلسفہ کیا ہے اور فن کیا ہے، بس یہ معلوم ہے کہ کبھی اوپر والے نے نیچے نظر ڈالی تو اسے ایک بیکار، سست، بے بہرا اور بے علم شخص نظر آیا جو نہ کسی کاروبار میں کامران ہو سکتا تھا اور نہ اسے کوئی ڈھنگ کی ملازمت مل سکتی تھی، اس کے رزق کا کچھ وسیلہ نہ بن سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اس بندے کا کیا کروں، یہ کمبخت تو بھوکا مر جائے گا، خوار ہو جائے گا، اس نے بھی تو حیات کے دن کاٹنے ہیں، تو اس کا کیا بندوبست کروں؟ تو کیوں نہ اسے وقتی طور پر کچھ عزت عطا کر دوں، تھوڑی شہرت اس کے نام کر دوں، بے شک یہ اس کے قابل نہیں ہے تاکہ یہ زندگی گزار سکے، تو اس کے سوا نہ کوئی فن ہے اور نہ کوئی فلسفہ، بس ایک عنایت کی نظر ہے، اگر میں اتنا بیکار نہ ہوتا تو اس کی نظر مجھ پر کبھی نہ ٹھہرتی۔ تو میں نے یہی التجا کی
کہ تمہاری نظر ٹھہری رہے۔ تو جو رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو ان صفات میں میرا بھی تو کچھ ہاتھ ہے۔ مجھ ایسے پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس جیسے پر اگر رحم کرتا ہے اور کرم کرتا ہے تو واقعی اس کے رحیم و کریم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو میں نے بھی تو تجھے کیسا موقع فراہم کیا ہے، مجھ پر تیری نظر ٹھہری رہے تو اچھا ہے۔ میں مسلسل نوافل ادا کرتا چلا جاتا تھا اور مجھے کچھ تھکن نہ ہوتی تھی، البتہ توجہ کامل نہ ہوتی تھی، بھٹک جاتی تھی، اور مجھے بھٹکانے والے وہی چاندنی کے جزیرے تھے۔ غار میں لیٹے ہوئے تو وہ میرے بدن پر ساکت ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کھڑے ہوتے، رکوع میں جاتے اور سجدہ ریز ہوتے وہ حرکت میں آ جاتے۔ کھڑا ہوتا تو وہ میرے بدن سے گر جاتے، رکوع میں جاتا تو ان میں سے پہلے ایک میرے ماتھے پر اترتا، میں ذرا حرکت کرتا تو وہ میری آنکھوں میں تیرنے لگتا، سجدے میں جاتا تو وہ پہلے سے ہی تبتی تھیلے پر براجمان ہوتا۔ تو ان جزیروں کی حرکت مجھے بھٹکاتی تھی۔ میں ان کے دھیان میں چلا جاتا کہ وہ اب کہاں ہیں۔ غار کی دیوار پر اور فرش پر جو چاندنی کے پھائے رکھے تھے وہ البتہ ساکت اور ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن کنکھیوں سے میں انہیں بھی اپنے دھیان میں رکھتا۔ مسلسل نوافل، دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ ساتھ میں باتیں بھی کرتا جاتا تھا۔ جی ہاں، میں غار حرا میں بہت مؤدب ہو کر اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو سنبھالتا نہ تھا، بلکہ بڑے اطمینان سے زیر لب بڑبڑاتا باتیں بھی کرتا چلا جاتا تھا۔ مجھے عربی میں تو کچھ یاد نہ تھا، تو کبھی اردو میں اہل دلی کی مانند لب و لہجے کا خیال کرتا کہ میاں ہمیں بھولیے گا نہیں، اپنی نظر کو ٹھہرائے رکھنا ہاں، اور کبھی انگریزی میں جو کچھ سوچتا، اور اکثر پنجابی میں کہ اس نے جتنے بھی پیغمبر اتارے انہوں نے اپنی مادری زبان میں ہی اس کے پیغام دیے۔ چنانچہ جو کچھ بھی اور جس زبان میں بھی مجھے سوچتا تھا کہے چلا جاتا تھا، باتیں کیے جاتا تھا۔ یہ سلسلے بہت دیر تک چلے، اتنی دیر تک کہ بالآخر اس مسلسل اٹھک بیٹھک اور سجدہ ریزی، عاجزی اور التجاؤں نے مجھے تھکا دیا کہ میں ایک انسانی بدن رکھتا ہوں اور اس کی برداشت کی کچھ سرحدیں تھیں جن کے پار میں جانا چاہتا بھی تو بھی نہ جا سکتا۔ شاید میں تب بھی صحیح کر کے کچھ اور آگے چلا جاتا، لیکن ایک ایسے دباؤ کا احساس ہو رہا تھا جس سے آگے چلا جانا ایک انسان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک انسانی بدن کی کچھ دباؤ والی مجبوریاں ہوتی ہیں، بے شک غار حرا میں ہو، ان سے درگزر کرنا ممکن نہیں، ان کے دباؤ کو عقیدت کے بوجھ تلے دبانا ممکن نہیں۔ اس دباؤ سے نجات حاصل کرنا از حد ضروری تھا، ورنہ یہ عبادت میں خلل ڈالنے والا تھا۔ میں نے جوگرز کو پاؤں میں کیا، ان کے سٹریپ جوڑے اور غار سے باہر آ گیا، صحن میں آ گیا۔ صحن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے سوچا، تو کہاں ہو سکتا ہے؟ اس آبی بوجھ سے نجات کہاں حاصل کی جائے؟ وہ بندہ خدا بلکہ بندہ جبل نور نیاز مجھ سے منہ موڑے چٹان کے ساتھ جڑا، ایسا جڑا کہ اس چٹان کا جڑواں لگ رہا تھا، بے سدھ سوتا تھا۔ جانے رات کی کون سی ساعت تھی، کیا وقت ہوا تھا، شاید نصف شب کی قربت تھی۔ جبل نور کی اوٹ میں سے 12ویں کا چاند جو ابھی ابھی اس کی چوٹی کے کنگرے کے برابر میں سے ابھرا تھا، اب سرکتا ہوا ہولے ہولے سرکتا غار حرا کے صحن کے عین اوپر آ چکا تھا۔ صحن منور ہو رہا تھا۔ میں اپنی حاجت سے لاچار ہو کر چاندنی پر دھیان نہ کرتا صحن میں کھلتی سرنگ کے اندر داخل ہوا، اپنی چھوٹی ٹارچ کی روشنی میں اس کے اندر قدم رکھا۔ سب سے اول وہی بڑی چٹان رکاوٹ تھی، لیکن اب میں اسے کب خاطر میں لاتا تھا؟ سارے داؤ پیچ جان چکا تھا کہ کہاں سے پیٹ سکیڑ کر اس کے پار جانا ہے، اور پھر کیسے گردن میں ذرا سا خم دے کر سر کو نہڑائے چھت کی چٹانوں سے بچتے دوسری طرف جانا ہے۔ میں بقول نیاز ایکسپرٹ ہو چکا تھا، جیسے یہ سرنگ میرے گھر کے اندر داخل ہونے والا راستہ ہو، ایک ڈرائیو ہو، بلکہ میں سرنگ میں سے شتابی سے گزر جانے کے بجائے اس میں ٹھہرا رہا، جیسے مہم جو پہاڑوں کے اندر یا زمین کی گہرائی میں پوشیدہ غاروں میں اتر کر اطمینان سے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایسے میں بھی نہایت سکون سے ٹارچ کی روشنی کبھی چھت کے کسی حصے پر، کبھی فرش کے پتھروں پر ڈالتا مرکوز کرتا آگے جا رہا تھا، جیسے یہ ایک معمول ہو، جیسے میں ہر روز اسی راستے میں سے گزر کر جاتا ہوں۔ اور اس میں تعجب کا پہلو یہ تھا کہ ڈر کا کوئی ایک ذرہ بھی میرے بدن سے چمٹ کر مجھے خوف زدہ نہیں کرتا تھا۔ اتنی خالص تنہائی میں
ایک پورے پہاڑ کے اندر، ایک سرنگ کے اندر مکمل اکلاپے میں نے ڈر تھا۔ ڈر اتنا دور چلا گیا تھا کہ میں سرنگ کے اندر بھی اگر چاہتا تو رات گزار سکتا تھا۔